محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلى صلاته والتلب صفاته. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر یا بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ موٹی موٹی ایسی باتیں جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. ہماری مستورات بھی بات سن رہی ہوں گی، عورتیں، ان کے بھی سمجھ میں آ جائیں. ایسی باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے بھائی؟ 5 چیزوں پر ہے. ہمارے بہت سے نوجوانوں کو ابھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. ابھی سب نے سب کے ساتھ کہہ تو دیا، لیکن اگر امتحان کے طور پہ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ کون کون سی ہیں، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ یہ کیا بتا رہا ہے اور یہ کیا بتا رہا ہے. جیسے بعض مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے میں جو جنازے کی نماز میں مثلاً ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے ان کا، یا عید کی نماز سال بھر میں ہوتی ہے اور کبھی مسجد میں جا کے جھانکتے ہی نہیں پورے سال، تو وہ اپنے برابر والے کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیسے کر رہا ہے. جیسے وہ کرتا ہے ایسے یہ کرتا ہے. اور اگر برابر والا غلط کر رہا ہو تو یہ بھی غلط کرنا شروع کر دے گا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عید کی نماز میں بہت سارے ہمارے نوجوان برابر والے کو تکتے رہتے ہیں، وہ نگاہ سامنے نہیں رکھتے، وہ نیت باندھ کے نگاہ ادھر رکھتے ہیں کہ یہ کیسے کر رہا ہے. اب اگر اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے بھی اٹھا لیے، اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو اس نے بھی نہیں اٹھائے. اب اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کام صحیح ہوا یا غلط، جیسا ہو گیا بس. اس لیے موٹی موٹی چند باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی جو مین باتیں ہیں ان کا یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے. تو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اسلام کی 5 بنیاد ہیں. ان 5 بنیادوں میں سے سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے. اللہ کو ایک مانے، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا. میری طرف کو دیکھو آپ، یہ سب کس کے، یہ سب کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ. دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، ایک تو ظاہری نظام ہے اور ایک اندرونی نظام ہے. دنیا کے سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے. یہ حکومتیں عدلتی بدلتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ خالص اللہ کے حکم کے بغیر بدلتی ہوں. جو حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی ہٹتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ان تمام فیصلوں کو اللہ پر ہمیں چھوڑ کے ہمیں منظور کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ٹھیک. اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کو ایک ماننا اور اس کے فیصلے پر یقین رکھنا، یہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے. جب اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، تو پھر کسی کام کے ہونے کی نہ بہت زیادہ خوشی ہوگی اور کسی کام کے ہونے کا نہ بہت زیادہ غم ہوگا. مومن کی تو ایک ہی شان ہوتی ہے کہ اچھا یا برا جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہمارا کام تو محنت کرنے کا ہی تو ہے. اللہ کو اسی چیز سے پہچانا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت علی کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے داماد. اللہ کے نبی کے داماد ہیں. اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں تھی.
تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے پورا نہ ہونے سے پہچانا. کہ اللہ کو کسی نے پوچھا کہ اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے پورا نہ ہونے سے پہچانا. کہ میں ارادہ کچھ کرتا ہوں، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہوتا کچھ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہوتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارادوں کے مطابق کام کو کرنے والا کوئی اور ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھا مکان بنائیں، ہم چاہتے ہیں بہت اچھا ہمیں عہدہ مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے گاؤں اور بستی میں سب سے بڑے بن جائیں، لیکن نہیں بنتے. کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز تک پہنچانے والا کوئی اور ہے، ہم نہیں ہیں. تو انسان کے پورے سارے کے سارے ارادے جو مکمل نہیں ہوتے، اس سے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ تمام چیزوں کو کرنے والا کوئی اور ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. آپ کے پورے الیکشن میں سب کی ذہنیت کیا تھی؟ کیا ہے سب کی ذہنیت؟ سب کی ذہنیت اوپر سے نیچے تک کہ اب کہ حکومت ختم ہو جائے گی اور یہ آ جائے گی. اب کہتے ہیں ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا اور ایسا ہوگا. سب کی چاہت تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن نہیں ہوا. کیا مطلب؟ کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں حدیث شریف میں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری اطاعت اور میری فرما برداری زمین پر زیادہ ہوتی ہے، لوگ میری فرما برداری کرتے ہیں اور میری بات کو مانتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو میں بادشاہوں کے دل میں ان کی محبت اور شفقت ڈال دیتا ہوں. جو بادشاہ ہوتے ہیں پھر ان کے دل میں ان کی محبت اور شفقت پڑ جاتی ہے اور وہ ظلم نہیں کرتے. اور جب لوگ زمین پر رہ کر میری نافرمانی کرتے ہیں اور میری شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو پھر میں ظالم بادشاہ مسلط کرتا ہوں اور ان کے دل میں دشمنی ان کی طرف سے اور نفرت ڈال دیتا ہوں. تو یہ سب فیصلے کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اللہ جب چاہتا ہے ان کو ایسے گھما دیتا ہے، وہ محبت اور شفقت کرتے ہیں. اللہ جب چاہتا ہے ایسے گھما دیتا ہے تو وہ دشمنی اور ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم کا اور محبت کا دار و مدار اللہ کی اطاعت اور نافرمانی پر ہے. یہ تو آپ اور ہم اپنے گھروں میں آپس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی باپ کی اولاد 2-3 لڑکے ہوں اور ان میں سے اگر کوئی بچہ باپ کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، تو باپ اس کے ساتھ محبت اور نرمی کا برتاؤ کرے گا. اور جو بچہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اطاعت نہیں کر رہا، ادب نہیں اور احترام نہیں کرتا، تو باپ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ کے بندے جب اس کی فرما برداری کرتے رہیں گے تو اللہ نرم اور محبت والے بادشاہ بھیج دے گا. اور جب نافرمانی ہوگی تو ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، نفرت کرنے والے، دشمنی کرنے والے بادشاہ مسلط کر دے گا. تو یہ سب کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سب سے پہلی بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ ہر کام کا مالک اور ذمہ دار کسی دنیا کی طاقت کو نہ مان کر اللہ کی طاقت کو مانو، کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اللہ کرتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک دوسری چیز جو اسلام کی ہے، جو دوسری بنیاد ہے اسلام کی، وہ ہے نماز کا قائم کرنا. 5 وقت کی نماز آدمی قائم کرے، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے. اور تیسری بنیاد ہے اسلام کی کہ سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھے. 1 مہینے کے روزے رکھنا یہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے. اور چوتھی ایک بنیاد اسلام کی ہے
کہ اپنے مال کا 2.5%، اپنے مال کا 2.5% حصہ نکال کر ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو دینا، یہ مالدار کے مال میں فرض ہے، یعنی زکوٰۃ کا دینا۔ 2.5% اپنے مال کا حصہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، یہ اسلام کا چوتھا فرض ہے۔ اگر کوئی مالدار اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ نہ نکال کے اس 2.5% کو بھی خود کھا رہا ہے تو یہ غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا یہ حق مار کر اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ یہ 2.5% حصہ اس کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نکال کر ضرورت مندوں میں اور غریبوں میں دو۔ یہ چوتھی اور پانچویں بنیاد جو اسلام کی ہے وہ ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ اگر اللہ نے کسی کو حیثیت دی اور اللہ نے کسی کے پاس اتنے پیسے دیے کہ وہ وہاں آ جا سکتا ہے اور اپنے خرچ کو برابر چلا سکتا ہے اپنے بعد بھی، تو ایسے آدمی پر ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ 5 بنیادیں ہیں: اللہ کو ایک ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، 1 مہینے کے روزے رکھنا، اور پوری عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ یہ تو ہے اسلام کی 5 بنیادیں۔ یہ ایسی بنیاد ہے کہ ان میں سے اگر کسی ایک کا کوئی مسلمان انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر بن جائے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک تو ہے کسی چیز کا انکار کر دینا، اور ایک ہے کسی چیز کو نہ ماننا، ایک ہے کسی چیز پر عمل نہ کرنا۔ ایک آدمی نماز کو مانتا تو ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ ایک آدمی مانتا ہے کہ روزے فرض ہیں لیکن انہیں رکھتا نہیں ہے۔ ایک آدمی مانتا ہے کہ 2.5% مال یہ نکالنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن نکالتا نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ تجھے ساری عمر میں حج کرنا ہے، ایک مرتبہ تیرے پہ فرض ہے، لیکن حج ادا کرتا نہیں ہے۔ تو یہ آدمی مسلمان تو ہے لیکن پکا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جب روزے نہیں رکھتا۔ اور جو آدمی ان میں سے کسی چیز کا انکار ہی کر دے کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، روزہ کوئی چیز نہیں ہے، یا حج کوئی چیز نہیں ہے، یا نماز کوئی چیز نہیں ہے، میں اس کو مانتا نہیں ہوں، تو یہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، یہ پھر کافر، یہ مسلمان ہی نہیں۔ تو یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ ان 5 بنیادوں کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں جو آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بہت ساری ہوائی تقریریں میری سمجھ میں کم آتی ہیں جو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، پتہ کسی کو کچھ نہیں چلتا کہ کیا آیا کیا گیا۔ تو ایسے ہی اسلام کے 5 شعبے ہیں، یعنی 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 عقائد۔ عقائد کا مطلب ہے کہ اللہ نے جیسا کہہ دیا، اللہ نے جیسا کہہ دیا ایسا ہم نے اس کو مان لیا، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اللہ نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا کہ ہیں، اب وہ کیسے ہیں کہاں ہیں اللہ جانے۔ اللہ نے کہا کہ جنت ہے، ہم نے جنت کو مان لیا، جنت کیسی ہے کہاں ہے اللہ جانے۔ اللہ نے کہا کہ جہنم ہے، ہم نے مان لیا کہ ہے، اب وہ کیسی ہے کہاں ہے کیا ہوگا وہ اللہ جانے۔ تمام چیزیں جو اللہ نے ہم سے کہہ دی ہم نے اس کو اسی طرح مان لیا، اسی کا نام عقیدہ ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، قیامت بھی آئے گی۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی نے یا اللہ نے ہم سے کہی ہیں ہم نے ان کو مان لیا اور جیسا کہا ایسا مان لیا، اس کا نام ہے عقیدہ۔ دوسرا ایک اسلام کا حصہ ہے عبادات۔ عبادات میں ہماری نماز آتی ہے، ہمارا روزہ آتا ہے، ہمارا حج آتا ہے، ہماری زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت ہیں۔ نماز بھی ایک عبادت، زکوٰۃ بھی ایک عبادت، روزہ بھی ایک عبادت اور حج بھی ایک عبادت، ٹھیک؟ ان 2 کو چھوڑ کر تین حصے اسلام کے اور ہیں، 3
3 حصے اسلام کے اور ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 معاملات. معاملات کا مطلب ہے ہماری خرید و فروخت، یعنی ہمارا کچھ بیچنا کسی کو، یا کسی سے ہمارا کسی چیز کو لینا، کسی چیز کو بیچنا یا کسی چیز کو خریدنا، تجارت کرنا یا کھیتی باڑی کرنا یا صنعت اور حرفت کسی چیز کو بنانا. معاملہ یا ملازمت کرنا، کہیں ہم ملازمت کرتے ہیں کسی فیکٹری میں، کسی مدرسے میں، کہیں کسی کارخانے میں، یہ سب چیزیں معاملات ہیں کہ ہمارے معاملات تجارت کے لین دین کے کیسے ہوں. لین دین، ہماری تجارت، ہمارا کسی کو بیچنا خریدنا، یہ ہمارا کیسا ہو. اس کو آج ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو آج لوگ ہم سمجھتے نہیں ہیں. معاملات کیسے ہونے چاہیے یا اسلام کیسے معاملات چاہتا ہے، اس کو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں. ایک چیز ہے معاملات سے ہٹ کر، دوسری ہے معاشرت، یعنی آپس کا رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا، بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کا نام ہے معاشرت. یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے اخلاقیات. اسلام کا ایک حصہ ہے اخلاق، کہ انسان کے اخلاق کیسے ہوں. انسان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے یا اس کی بات سے یا اس کے اشاروں سے یا اس کے ہاتھ اور پیر سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اس کا نام ہے اخلاق، کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو بھی، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے، مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے پیروں سے یا اشاروں سے کسی آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی. اسی کا نام مسلمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ پکا سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان کی کسی عمل سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اسے ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی پڑوسی اگر مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے کسی بات سے یا ہاتھ سے کسی عمل سے اس آدمی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر تمہارے کسی عمل سے کسی پڑوسی کو تکلیف ہو گئی یا کوئی آدمی تمہارے گھر کے سامنے چلتا ہوا تمہارے کسی عمل سے پریشان ہو گیا اور تکلیف ہو گئی، تو سمجھ لو تم پکے سچے مسلمان نہیں ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک شعبہ ہے اسلام کا معاملات، ایک شعبہ ہے اسلام کا معاشرت، اور ایک شعبہ ہے اسلام کا اخلاق. اب سمجھو اس بات کو. اب ہمارے اندر جو مسلمانوں میں عبادات کی طرف تو کچھ متوجہ ہیں، یعنی نماز بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، روزہ بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں، اور حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. اگرچہ سب نہیں دیتے، کچھ نہ کچھ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. لیکن ان سے ہٹ کر جو ہمارا آپس کا رہن سہن ہے اور ہمارے جو اخلاق ہیں اور ہمارے جو آپس کے لین دین کے معاملات ہیں، یہ تمام کے تمام اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ تمام کے تمام اس اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں. اسی لیے ایک دوسرے سے پریشان ہیں. اگر کسی کو کچھ دے دیا تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں، اگر کسی سے میں نے کچھ لے لیا تو میں اسے دینے کے لیے تیار نہیں. ایسے ہی اخلاقی اعتبار سے ہماری زبان سے اور ہاتھ سے ایسے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو، اپنوں کو خود تکلیف دیتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ہمارے معاملات اور ہماری معاشرت رہن سہن اور ہمارے اخلاق یہ تمام کے تمام سنت اور شریعت کے اور اسلام کے تابع ہونے چاہیے. آج پوری دنیا میں اگر اسلام میں داخل کوئی ہو رہا ہے کہیں کسی جگہ پر کسی مسلمان کو دیکھ کر، تو اس مسلمان کو دیکھ کر مسلمان بن رہا ہے آدمی کہ جس کا رہن سہن اسلامی ہے، جس کے اخلاق اسلامی ہیں، جس کے معاملات اسلامی ہیں. جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور آج سے قیامت تک، کان کھول کے سن لو، بالکل پکی
مہر لگا کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تاریخ ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوا ہے تو مسلمانوں کی نماز سے نہیں، مسلمانوں کے روزوں سے نہیں، مسلمان کی حج اور زکوٰۃ سے نہیں، اگر کوئی مسلمان بنا ہے تو کسی مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر، کسی مسلمان کے معاملات کو دیکھ کر اور کسی مسلمان کے رہن سہن کو دیکھ کر مسلمان بنا ہے، ہماری نمازوں سے کوئی مسلمان نہیں بنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کے؟ ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، ساری رات ہم نماز میں، ساری رات ہماری تسبیح میں، ساری رات ہم قرآن کریم کی تلاوت میں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی دنیا کی کوئی دوسری قوم دیکھے گی تو ہمارے اخلاق کو دیکھے گی، ہمارے معاملات کو دیکھے گی، ہمارے رہن سہن کو دیکھے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان بنا ہے تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان بنا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ سن لو واقعہ، بیٹھ جائیے جاؤ مت کہیں، ایک واقعہ سن لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا بہت سارا ساز و سامان لے کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام مل گئے۔ ہمارے نبی، کیا نام ہے ہمارے نبی کا؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کتنوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیو، پوچھ لوں گا میں کس کو یاد ہے، کچھ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ محمد، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ راستے میں اللہ کے نبی مل گئی بڑھیا کو، غور سے سننا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑھیا پریشان ہے، اور وہ بڑھیا مسلمان نہیں تھی۔ کون تھی وہ بڑھیا؟ غیر مسلم، مسلمان نہیں تھی۔ آج تو ہم اگر کوئی مسلمان بھی بڑھیا پریشان ہو تو اس کے لیے بھی سہارا بننے کی ہمارے میں ہمت نہیں ہے، نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہوگی کوئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں غیر مسلم عورت بہت سارا ساز و سامان لے رہی ہے، پریشان ہے بیچاری، اپنے گھر تک کیسے لے جائے۔ اللہ کے نبی راستے میں مل گئے تو بڑھیا سے کہا کہ اماں جان، اگر آپ کہو تو میں آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ یہ بڑھیا آپ کو جانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ بڑھیا نے سمجھا کہ کوئی مزدور قسم کا آدمی ہوگا، 2 پیسے کی ضرورت ہے، چلو میرا سامان گھر پہنچ جائے گا، میں اسے پیسے دے دوں گا، میں اسے پیسے دے دوں گی۔ آپ علیہ السلام نے وہ سامان اٹھایا، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں اس سامان کو اٹھایا اور کہا اس بڑھیا سے کہ آپ میرے پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں۔ چلنے کا ادب یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں ہوں تو عورتوں کو پیچھے رکھو اور مرد آگے چلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ پیچھے رہو اور میں آگے، اور جہاں آپ کا گھر آ جائے تو مجھے اشارہ کر دینا، میں آپ کا سامان آپ کے گھر پہنچا دوں۔ آپ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہے، کبھی اس ہاتھ کو اوپر نیچے کر رہے ہیں۔ تو راستے میں اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اگر آپ کو کچھ پریشانی ہو رہی ہو تو کچھ سامان مجھے دے دو، کچھ آپ لے لو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہو، آپ پریشان ہو گئے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب میں نے آپ کو اپنی اماں کہہ دیا اور آپ نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تو کیا کوئی بیٹا اپنی ماں سے خدمت لیتا ہے؟ جب آپ میری اماں بن گئی اور میں نے آپ کو اماں کہہ دیا اور آپ نے مجھے بیٹا کہہ دیا تو کیا کوئی بیٹا اپنی ماں سے خدمت لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ تو پھر میں کیسے آپ سے خدمت لے لوں؟ یہ سامان آپ کے گھر میں پہنچاؤں گا۔ کافی لمبا راستہ تھا، آپ علیہ السلام سامان لے کر گئے اور اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیا۔ جب اس بڑھیا کے سامان کو رکھ کر اللہ کے نبی واپس ہونے لگے تو اس بڑھیا نے پیسے دینے چاہے کہ بھئی یہ مزدور قسم کا کوئی آدمی ہوگا، 2 پیسے کی ضرورت ہے، بھئی پیسے لے کے جاؤ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اماں جان یہ بتاؤ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کی خدمت کے پیسے لیتا ہے؟ جب آپ نے مجھے بیٹا بنا لیا، میں نے آپ کو اپنی اماں کہہ دیا، تو پھر بیٹا ماں کی خدمت کے پیسے تھوڑی لیتا ہے، میں پیسے نہیں لوں گا۔ آپ واپس ہونے لگے تو بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پیسے نہیں لے رہے ہو، چلو کوئی بات نہیں، لیکن میری ایک نصیحت سن کے جاؤ۔ نصیحت کی بڑھیا نے، کس کو؟ اللہ کے نبی کو، پوری کائنات کا نبی۔ بڑھیا نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، اور بڑھیا مسلمان بھی نہیں ہے، کون ہے؟ یہ غیر مسلم ہے۔
اللہ کے نبی جب واپس ہوئے تو فرمایا کہ میری ایک نصیحت سن کے جاؤ. کہ کیا ہے نصیحت؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ دیکھو تم پیسے تو لے نہیں رہے، لیکن اس مکہ شہر میں ایک محمد نام کا آدمی ہے، اس مکہ شہر میں ایک محمد نام کا آدمی ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کے پاس نہ چلے جانا. اگر اس کے پاس کوئی چلا جاتا ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے. کوئی شوہر چلا گیا تو شوہر مسلمان بن گیا، بیوی اگر چلی گئی تو بیوی مسلمان بن گئی، ماں باپ مل گئے تو اولاد کافر، ماں باپ مسلمان ہو گئے. ایسا ہوتا تھا. اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر آدمی مسلمان بن جاتا تھا. تو اس بڑھیا نے یہ نصیحت کی کہ مکہ شہر میں جو محمد نام کا آدمی ہے اس سے مت ملنا، وہ بڑا خطرناک آدمی ہے. کیونکہ اس بڑھیا نے سنا ہوا تھا کہ ایک محمد نام کا آدمی ہے اور وہ لوگوں کو مسلمان بنا لیتا ہے. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان کیا آپ محمد کو جانتے ہو؟ جانتی ہو محمد کون ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میں جانتی نہیں اس کو، نہ میں اسے پہچانتی ہوں، بس میں نے سنا ہے کہ محمد بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے پاس مت جانا. تو اس بڑھیا اس اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان وہ محمد میں ہی ہوں، وہ محمد میں ہی ہوں جس سے بچنے کی آپ نصیحت کر رہی ہیں. تو کیا ہوا پھر؟ اس بڑھیا نے کہا کہ اگر تیرے جیسا وہ محمد ہے جس کے بارے میں لوگ بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان سے مت ملنا، ان کے پاس مت جانا، اگر تو ہی وہ محمد ہے تو پھر میں کہتی ہوں کہ سارے مکے کو تجھ سے ملنا چاہیے. اور میں آج تک مسلمان نہیں ہوں، لیکن اب میں تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی ہوں اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا مسلمان ہو گئی. اب مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ کہ یہ جو بڑھیا مسلمان بنی ہے کیا اس نے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے اس نے روزوں کو دیکھا ہے؟ کیا اس نے حج اور زکوٰۃ کو دیکھا ہے؟ نہیں. نہ آپ کے نماز کو دیکھا، نہ آپ کے حج کو دیکھا، نہ آپ کے روزوں کو دیکھا. اس نے کوئی عبادت نہیں دیکھی. اس بڑھیا نے اگر کچھ دیکھا تو اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھے. ان اخلاق سے متاثر ہو کر یہ غیر مسلم بڑھیا کیا بن گئی؟ مسلمان بن گئی. تو ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق اگر اسلامی ہوں گے تو انشاءاللہ دوسرے لوگ تو خود بخود اسلام میں آ جائیں گے. بہت سے لوگ نماز ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بس نماز ہی پڑھ لی، باقی سارے معاملات خراب. خوب تسبیح لمبی لمبی گھمائی اور باقی سارے معاملات خراب. روزے خوب رکھے، باقی سارے معاملات خراب. زکوٰۃ خوب دی اور حج کیے اور عمرے کیے، لیکن معاملات خراب. سارے بھائی اس سے پریشان، خاندان کے لوگ اس سے پریشان، اور پڑوسی اس سے پریشان، سارے رشتہ دار اس سے پریشان. اور ہے پکا نمازی، ہے پکا روزہ رکھنے والا، ہے بہت لمبی تسبیح پڑھنے والا، ہے بہت حج اور عمرے کرنے والا، لیکن عمل اس کے ایسے ہیں کہ غیر تو غیر اپنے لوگ ہی اس سے نفرت کرتے ہیں. غیر تو بہت دور کی بات ہے، اپنے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں بننا چاہیے. خالص نماز ہی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی، خالص روزہ ہی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، خالص زکوٰۃ اور حج ہی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک آپ کے آپس کے معاملات اور آپس کے رہن سہن اور اخلاق اگر اسلام کے تابع نہیں ہوں گے تو خالص یہ عبادتیں آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی جنت میں جاتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی جنت میں جاتا ہے. ہم نے بس انہی کو سمجھ لیا کہ بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سب شریعت کے خلاف، سب شریعت کے خلاف ہے. ہمارا لباس، ہمارے بال، ہمارا چال چلن، ہماری شادی بیاہ، ہماری منگنیاں اور ہماری تجارت اور ہماری کھیتی باڑی، جتنے بھی ہمارے کام ہیں وہ سب شریعت کے خلاف ہیں. تو خالص 8 دن میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھ لینا، یا 5 وقتی مستقل نماز پڑھتا رہنا اور معاملات اچھے نہ ہوں، یا سال بھر میں عید کی نماز پڑھ لینا، خالص یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ یہ نہیں لے جا سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عمل ایسے ہیں جو آدمی کو جنت میں لے جاتے ہیں. میں تھک رہا تھا لیکن آپ چونکہ توجہ سے باتوں کو سن رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کی اپنی بات کو بڑھا رہا ہوں. اگر اسی طرح شور ہوتا رہتا کہ جیسا شور ہو رہا تھا
اور آپ کے جانے کی ترتیب بنتی رہتی، یہ جا وہی گیا، وہ گیا یہ گیا، تو میرے پر تقریر نہیں ہوتی. اب میری بات اپنے اندر سے خود بخود آ رہی ہے، تو اس بات کو پورا کر دوں یا چھوڑ دوں بیچ میں؟ بتاؤ، آپ بتاؤ کہ جب کر دو بتاؤ، مجھے نہیں پتا چل رہا ہے. پوری کر دوں تو خالص نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی جنت میں نہیں لے جاتے، بلکہ جنت میں لے جانے والی اور بہت ساری باتیں ہیں. مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کا مجمع اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہے، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں. آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو ایک آدمی مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہوا، وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا، اور اس کا پانی ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے، چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور ہاتھ میں اس کے جوتے چپل جو پہنتا ہوگا بیچارہ، اس کے ہاتھ میں وہ ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اگر کسی آدمی کو دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اس آنے والے آدمی کو دیکھ لو. صحابہ نے دیکھا پیچھے کو نظر گھما کے تو ایک بڑے میاں، سفید داڑھی اور پانی کے وضو کا پانی گر رہا ہے ہاتھ پاؤں سے، اور اسی طرح چہرے سے پانی بہ رہا ہے، اور وہ بڑے میاں آ رہے ہیں. اب صحابہ نے دیکھا اسی بڑے میاں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے، لیکن سوچا کہ ہو سکتا کوئی اور ہو. اگلے دن پھر یہ واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو اس آنے والے آدمی کو دیکھ لو جو ابھی مسجد میں آ رہا ہے. اگلے دن صحابہ نے دیکھا پیچھے کو مڑ کے تو پھر وہی آدمی تھا جو کل تھا. تیسرے دن پھر یہ واقعہ پیش آیا تو صحابہ نے دیکھا کہ پھر وہی آدمی ہے. تو اس مجمع میں جس سے آپ فرما رہے تھے کہ جو آدمی جنتی دیکھنا چاہے اسے دیکھ لو، اس مجمع میں ایک آدمی تھا، ایک صحابی تھا. اور وہ کیسا صحابی تھا کہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ ان سے زیادہ کوئی عبادت صحابہ میں کرتے ہی نہیں تھا. کیا عبادت تھی ان کی؟ ان کی عبادت تھی کہ روزانہ ایک قرآن کریم پڑھنا. کتنی بڑی عبادت ہے. ہم تو ایک سورت بھی نہیں پڑھتے. کتنے لوگ کرتے ہیں تلاوت قرآن کی؟ ذرا بتاؤ، سچی بتانا. بالکل جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. جو بیچارے اٹک پٹک کے پڑھتے ہیں وہ تو کیا پڑھیں گے. جن لوگوں کے وقت مدرسوں میں لگے ہوئے ہیں اور حافظ ہیں اور خواص لوگ ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے وقت ان کو بھی نہیں ملتا. یہ صحابی کیسے ہیں؟ روزانہ کتنا پڑھتے ہیں بھائی بولو؟ ایک قرآن. روزانہ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں اور مسلسل روزانہ روزہ رکھتے ہیں. ایک بھی دن ناگا نہیں ہے. روزانہ روزہ. ہم تو سال بھر میں ایک مہینہ آ گیا اسی میں پریشان ہو جاتے ہیں. اسی میں یہاں کہاں سے روزے آ گئے ایک مہینے کے، اسی میں آدھے رکھتے ہیں آدھے نہیں رکھتے. جان بچاتے ہیں، ہمیں تو گیہوں کاٹنے ہیں، ہمیں تو فلانا کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جان چرا لیتے ہیں. ایک مہینے کے روزے سال بھر میں آ رہے ہیں، اس میں بھی جان چرا رہے ہیں. اور وہ صحابی کیا تھے؟ روزانہ روزہ رکھتے تھے. پورے سال روزہ رکھتے تھے اور روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتے تھے. دو. اور تیسری عبادت کیا ہے؟ تیسری عبادت ان کی یہ تھی کہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. اس سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ جو روزانہ روزے رکھ رہا ہو، روزانہ ایک قرآن پڑھ رہا ہو اور ساری رات عبادت کر رہا ہو اللہ کے سامنے، اس سے بڑی عبادت ہو سکتی ہے اور کوئی؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی یار میں ایک قرآن روزانہ پڑھتا ہوں اور میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں اور اللہ کے سامنے راتوں کھڑا رہتا ہوں. اللہ کے نبی نے مجھے جنتی نہیں کہا، اور یہ جو بڑے میاں باہر سے آ رہے ہیں ان کے بارے میں جنتی کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے میاں جنتی ہے. تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت میرے سے بھی بڑی ہوئی ہے. ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے میاں میرے سے بھی زیادہ قرآن پڑھتا ہے یا میرے سے بھی زیادہ روزہ رکھتا ہے. زیادہ کیسے رکھے گا؟ جب میں روز رکھ رہا ہوں تو روز کیسے رکھے گا؟ یا میرے سے بھی زیادہ یہ نمازیں پڑھتا ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ غور سے سننے کی بات ہے. تو ان صحابی نے کیا کیا؟ انہوں نے بہانہ بنایا کہ بھئی رات میں ان کے گھر جا کے ان کو دیکھوں گا کہ یہ رات میں کرتا کیا ہے، اس کے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ جنتی ہے. تو یہ چلے، رات ہو گئی، رات میں ان کے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد میں کہا ان سے کہ جی کچھ بھی کہا ہو، ابا جان تایا جان یا کوئی بھی کچھ کہا ہوگا کہ آج میں آپ کے گھر رات گزارنا چاہتا ہوں،
اس لیے کہ میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں یا گھر سے میری کچھ انبن ہے، اس لیے آج کی رات میں آپ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں. یہ نہیں بتایا کہ آج میں آپ کے عمل کو دیکھنے آیا ہوں تو تم کیا کرو گے، کیونکہ اگر ایسا بتا دیتے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور نفلیں پڑھتے ہیں یا اور قرآن پڑھتے، لمبی نماز کر دیتے، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہے تو نماز لمبی پڑھیں گے، اور اگر تنہائی میں پڑھی ہے تو پڑھتے ہی ٹھونگ مار کے بھگ لیں گے، ان کو ہوگی نماز. اور اگر پیچھے کوئی بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے کہ امیر صاحب کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، مولانا کیسی پڑھ رہے ہیں، تو پھر اور لمبی کریں گے، اسے دکھائیں گے کہ میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں. اور جب تنہائی میں پڑھیں گے تو پھر نہ الحمدو کا پتا نہ سورت کا پتا، بکرگورا کب چل دی. تو ان صحابی نے ان کو بتایا نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ گھر سے میری کچھ انبن ہے، میں آپ کے پاس ایک رات گزارنا چاہتا ہوں. بس مطلب کیا تھا ان کا کہ میں رات میں ان کے پاس رہوں گا اور آج دیکھوں گا کہ رات میں کرتے کیا ہیں. رات میں ان کے گھر رہے اور گھر رہنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہ بڑے میاں نماز پڑھ کے عشاء کی آئے اور بستر لگایا اور چادر بچھائی اور سو گئے، بڑے خراٹے کے ساتھ سوئے اور عشاء سے اور فجر تک سوئے. فجر کی اذان ہوئی، اٹھے، وضو کیا، جا کے پھر فجر کی نماز پڑھ لی. پوری رات کچھ بھی نہیں کیا، نہ تسبیح پڑھی نہ قرآن پڑھا. اب وہ بڑے میاں تو بیچارے سو رہے ہیں آرام سے، یہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ اب اٹھے، یہ ساری رات جاگتا رہا، نہ نماز اپنی پڑھی اگر اور نہ سویا. اگر سویا تو ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں کیا عمل کر لے، اس لیے یہ دیکھتا رہا، یہ طاق میں رہا کہ کیا کرے گا. بڑے میاں نے ساری رات کچھ بھی نہیں کیا، چادر تانی اور سو گیا اور فجر میں اٹھا. اب جب دن نکل گیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، یار کام عجیب آدمی ہے، اللہ کے نبی اس کو جنتی فرما رہے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کرتا، تسبیح یہ نہیں پڑھتا، قرآن یہ نہیں پڑھتا، نماز یہ نہیں پڑھ رہا، یہ جنتی کیسا ہے؟ میں تو ساری رات نماز پڑھتا تھا، ایک قرآن روزانہ پڑھتا تھا اور روزانہ روزہ رکھتا ہوں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر یہ جنتی کیسے؟ اور دوسرے ذہن میں یہ بات بھی فٹ ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. جب آپ نے اس کو جنتی کہہ دیا تو پھر شک کیا ہے؟ لیکن عمل اس کا کچھ نہیں ہے. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آج کہیں سے تھک کے آئے ہوں، کچھ کھیتی باڑی کی ہو، تجارت کی ہو، یا کہیں کچھ اور سفر ہو گیا ہو سکتا آنکھ لگی اور اٹھے نہ ہو، چلو کل اور دیکھوں گا کیا کرتا ہے. رات دن گزرا، رات آئی تو پھر کہا کہ یہ آج اور رہنا چاہتا ہوں میں آپ کے پاس، ابھی میری بات گھر سے بنی نہیں ہے، میں آپ کے پاس اور رہنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے بر رہیے. اگلے دن رہے، اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ بڑے میاں آئے، عشاء کی نماز پڑھ کے اور بستر بچھایا اور چادر تانی اور کھیں خراٹے اور ساری رات سوئے فجر تک. رات میں نہ قرآن نہ تسبیح نہ کچھ. پھر فجر کی اذان ہوئی اور کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور جا کے نماز پڑھ لی. عجیب آدمی ہے بھائی، کل بھی کچھ نہیں کیا، آج بھی کچھ نہیں کیا، تو عمل ہے کیا اس کا؟ یہ تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. تیسرے دن پھر اس نے کہا کہ چلو ہو سکتا ہے 2 دن کچھ بات ہوئی ہو سکتا کل کچھ کرے. تو انہوں نے کہا جی ایک رات اور رہنا چاہتا ہوں، کم سے کم 3 تو ہونی چاہیے، 3 ہی مرتبہ کم سے کم معاف بھی کرنا چاہیے، کسی کام کے لیے کم سے کم 3 مرتبہ تو ہونی چاہیے. تو کہا جی آج ایک رات اور رہنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے رہیے. تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا، تیسری رات کہ بڑے میاں آئے اور اپنا اطمینان سے ساری رات سوئے، ادھر فجر پڑھی اور ادھر عشاء پڑھی، بیچ میں کچھ نہیں کیا. اب اس کے دل میں یہ بات آئی، یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جنتی فرما دیا اور رات میں یہ خراٹے لے کے سو رہا ہے. اب یہ تیسری رات میں جو واپس ہوئے صبح دن نکلنے کے بعد کہ جی چلو میں تو چلو سلام علیکم. کہ کیا ہوا بھائی، جا رہے ہو کہ جی ہاں جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ میں آپ کے پاس جو 3 دن رہا ہوں، میں اپنے رہنے کی وجہ بتاؤں آپ کو؟ کہ جی بتاؤ. کہ میرا کوئی گھر کا مجھ سے ناراض نہیں ہے. اب بتایا کہ میرے گھر کا کوئی ناراض نہیں ہے، میرا ابا بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے، میں آپ کے پاس جو 3 رات رہا ہوں، میرے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے رات کے اس عمل کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا. 3 دن تک اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی جنتی دنیا میں دیکھنا چاہو تو اسے دیکھو جو آ رہا ہے، اور برابر 3 دن تک تمہیں آتے ہوئے دکھائی دیے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ان صحابی کا عمل کیا ہے، میں اسے دیکھوں. کہ کیا دیکھا؟ کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. کیا عمل دیکھا؟ کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ارے کچھ تھا ہی نہیں، جب کچھ کیا ہی نہیں اس نے بیچارے نے، وہ تو ساری رات آرام سے سویا ہے. تو ان صحابی نے کہا
کہ بھئی ایک عمل ہے میرے پاس کچھ نہیں، نہ میں قرآن پڑھتا رات کو، نہ میں نفلیں پڑھتا، نہ میں روزے رکھتا، میں کچھ نہیں کرتا، بس ایک عمل ہے میرے پاس، وہ ہے غور سے سننے کے بعد کہ کیا ہے وہ عمل؟ تو فرمایا ان صحابی نے کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ جب میں رات میں سوتا ہوں، سونے کی نیت کرتا ہوں، اگر کسی نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، کسی نے اگر میرے اوپر ظلم کیا ہے تو میں اس کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اگر کسی کی طرف سے میرے دل کے اندر نفرت ہے، کدورت ہے، کسی آدمی کی طرف سے میرے دل کے اندر دشمنی ہے، عداوت ہے، کدورت ہے، نفرت ہے، تو میں اپنے دل سے اسے بالکل صاف کر کے سوتا ہوں۔ سوتے وقت میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے نفرت یا کسی کی طرف سے عداوت یا کسی کی طرف سے کینہ اپنے دل کے اندر نہیں رہنے دیتا، میں سب کو نکال کے اور سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کیا کہا جو روزانہ قرآن پڑھتے تھے، ایک جو روزانہ روزہ رکھتے تھے، جو ساری رات عبادت کرتے تھے، فرمایا ہاذا ہوا، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا ہے، یہی وہ عمل ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، میرے بھی بس کی بات نہیں ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میں نمازیں پڑھ سکتا ہوں، روزانہ قرآن ایک پڑھ سکتا ہوں، لیکن جو عمل آپ کرتے ہیں وہ میرے بھی بس کی بات نہیں۔ تو خالص ہم یہ سمجھیں کہ نماز ہی جنت کا باعث ہے، روزہ ہی جنت کا باعث ہے، زکوٰۃ اور حج اور تسبیح پڑھنا ہی جنت کا باعث ہے، اور سارے عمل سنت اور شریعت کے خلاف کرتے رہیں تو ان چیزوں سے خالص آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ اپنے دل کے اندر سے کسی کی نفرت اور کدورت اور عداوت کو الگ کرو، اگر کسی نے زیادتی اور ظلم کیا ہے اسے معاف کرو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی تھی، اور یہ انس کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، اور آپ نے اللہ فرمایا تھا اے انس اگر تم سے ایک کام ہو سکے تو کر لیا کرو۔ انس نے کہا کہ کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ ہو سکے کہ تم صبح اور شام اپنے دل سے لوگوں کی کدورت اور نفرت کو ختم کر دیا کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں، کدورتیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں یہ ہمارے لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، اب سالوں سال بولنے کے لیے تیار نہیں، پڑوس میں کچھ بول چال ہو گئی تو اب بول چال ہی ختم ہے۔ اگر کسی سے کہو کہ ان کو بلا کے لاؤ کہ جی میری بول چال نہیں ہے اس سے، میری بول چال نہیں ہے اس سے، تو اپنے دل کو نفرتوں سے اور عداوتوں سے اور ان سے بغض سے اگر تم نے یہ فارغ کر لیا اور صاف کر لیا تو انشاءاللہ یہی چیز آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عمل کر لو گے اس پہ، لیکن کیڑا کام ہے یہ بہت کیڑا کام ہے، ہر کسی پہ ہوگا نہیں، ہاں تو سب کرو گے لیکن ہر کسی سے ہوگا نہیں، کر لو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ہوگا تو کر لیا، انشاءاللہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا، اللہ تو چاہ ہی رہا ہے، اللہ تو چاہ ہی رہا ہے۔ اگر میرے کہنے سے کسی ایک آدمی نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا، میں سمجھوں گا کہ وہی آدمی میری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ ہماری اپنی معاشرت اور اپنے اخلاق اور اپنے معاملات جب تک ہم دینی نہیں بنائیں گے، یاد رکھو کوئی غیر مسلم تمہارے اسلام کو قبول نہیں کرے۔ تم نماز پڑھتے رہو، کون دیکھ رہا غیر مسلم کتنے نماز پڑھ رہے ہو، کتنے روزے رکھ رہے ہو؟ وہ دیکھیں گے تمہارے معاملے کو، وہ دیکھیں گے تمہارے اخلاق کو، وہ دیکھیں گے تمہارے رہن سہن کو۔ آج بدنام ہو گیا مسلمان کے معاملے کیسے ہیں کہ غیر مسلم ان سے معاملہ کرنے کی تیاری نہیں ہے کہ جی یہ تو دھوکہ دیتا ہے، یہ تو پیسے لے کے دیتا ہی نہیں ہے، جو وقت متعین کرتا ہے اس پہ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ دوسرے لوگ بچنے لگے، اس لیے اپنے رہن سہن کو، اپنے معاملات کو اور اپنے اخلاق کو اسلامی بناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بات
کرنے کا میرا موڈ نہیں تھا، لیکن آپ کی توجہ نے اتنی ساری بات مجھ سے کرا دی ہے۔ تو ہمارے خواص لوگ بھی جو ہمارے مدرسے والے ہیں، مسجد والے ہیں، اور ہمارے عوام بھی، اور ہمارے مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی رہن سہن اور معاملات کو اور اخلاق کو اگر اسلامی بنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بہت جلد اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس اجلاس کو اللہ تعالی ہم جہتی کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد